السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ شاجی ود اے نیو ایپیسوڈ آف چا پیسو. آج میں چائے پینے کے لیے نکلا ہوں تو مجھے نا دو بڑی ہی عظیم قسم کی ہستیاں مل گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے شاجی ہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ ٹاؤن پلاننگ سے ہے، اور ایک ہمارے بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب کا تعلق جو ہے وہ آرکیٹیکچر سے ہے. تو آج میں نے سوچا کہ ان سے ذرا بات کی جائے کہ جو ہمارے آرکیٹیکچر کے حالات ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ کسی بھی شہر کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور ایز ویل ایز ٹاؤن پلاننگ. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آرکیٹیکچر اور ٹاؤن پلاننگ کتنی ضروری ہے کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے. السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ والسلام، میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. میں ذرا بھٹی صاحب سے ہیلو ہائی کر لوں جی تو پھر ہم آگے کا شروع کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل بہترین. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی A1 ٹھیک ٹھاک. بھٹی صاحب چائے پینے نکلے ہیں آپ؟ ہم بس چائے پینے نکلے ہیں اور یہ آرکیٹیکچر آ گیا ہے ہمارے سامنے، تو ابھی اس پہ بارے میں بات کریں گے. آرکیٹیکچر تو ویسی کمزوری ہے. اچھا، پہلا میں بات کرنا چاہوں گا شاہ جی کے ساتھ. شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ کسی بھی شہر کے لیے، ابھی تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ لاہور اتنا بڑا شہر ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ سوسائٹیز بن چکی ہوئی ہیں کہ قصور روڈ پہ چلے جائیں، ریونڈ روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں. تو ایک پہلے چیز ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر محلہ سسٹم تھا، ایسے ہی ہے. تو اب جو ہے نا کہ وہ ٹاؤن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، گیٹڈ سوسائٹیز بن رہی ہیں. آپ کے خیال سے کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اولڈ لاہور تھا تو اس کے بعد جب ماڈل ٹاؤن بنا تھا تو 26 سے 27 کلومیٹر باہر بنا تھا، اور جو درمیان کی سپیس تھی وہ یوز کرتے تھے ایگریکلچر کے لیے. اب ہم نے کر یہ دیا ہے کہ ہماری آبادی فی الحال لاہور کی کوئی 2 کروڑ سے زیادہ کی ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم نئے سٹیز کی طرف جاتے، لیکن ہم نے اس شہر کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ پسند کر رہے ہیں کہ ہم لاہور کی طرف آئیں، کیونکہ باہر ہم نے سٹیز بنائے نہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو رش ہے وہ لاہور میں آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ آپ کا خراب ہو رہا ہے، ایگریکلچر لینڈ آپ کی شارٹ ہو رہی ہے، اور میں بھی آپ کو فیوچر میں جا کے آپ کو فوڈ شارٹیج جو ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا شاہ جی، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، سوسائٹی زیادہ بننے کی وجہ سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق آ گیا. یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ محلہ سسٹم والے لوگوں کا اور طرح کے رویے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں ان لوگوں کے اور طرح کے رویے ہوتے ہیں. مطلب دے آر لائک برگرز ایسے ہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ گیٹڈ سوسائٹی نے کیا لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں اس پہ کس حد تک افیکٹ کیا ہے؟ بہت حد تک افیکٹ کیا ہے، کیونکہ پہلے محلہ سسٹم ہوتا تھا، ایک بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھ گھر رہ رہا ہے یا کوئی آگے پیچھے کو رہ رہے ہیں محلے کے اندر، دوسرے محلوں کو بھی رہ رہا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی ہو سکتا ہے کوئی دوسری تیسری پشت کو بھی جانتا ہو، اس کے باپ دادا ہو سکتا ہے پردادا کو بھی جانتا ہو. اب جب سوسائٹیاں شروع ہوئی ہیں، ایک بندہ لاہور سے اٹھ کے آ رہا ہے، ایک بندہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، ایک بندہ کراچی سے آ رہا ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ صرف اپنے کام کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو بیسیکلی ابھی بھی ان کے گھر جو ہیں وہ پیچھے ہی ہیں ان کے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ اب لاہور کی اگر آپ بات کر لو تو 70% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ لاہوری نہیں ہے اصل میں، بیسیکلی وہ دور دراز سے آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو انہی شہروں میں فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں تو وہ یہاں پہ آئیں نا لاہور میں. اچھا، میں اب اگلا بات جو ہے نا وہ بھٹی صاحب سے کروں گا. بھٹی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب سے یہ سوسائٹیز بنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ سوسائٹیز بننی ہے، سوسائٹیز بننے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو زمین ہے ہماری اس کی جو کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، مطلب مہنگی ہو گئی ہے کاسٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے، زمین کی کاسٹ اصل میں بڑھ رہی ہے، اور سوسائٹی سے انہیں لگتا ہے کہ سوسائٹیز اصل میں زیادہ سیفٹی ہے. یہ سیفٹی ہو سکتی ہے ان ون سینس، مگر محلے میں زیادہ سیفٹی تھی. بیسیکلی سوسائٹیز میں اصل میں لوگ ایک ڈر کی وجہ سے رہ رہے ہیں، انہوں نے چوکیدار رکھا ہوتا ہے، صرف ڈر کی وجہ سے رکھا ہوتا ہے. ایک گھر والے دوسرے گھر کو جاننا نہیں چاہتے، صرف ڈر کی وجہ سے. لوگوں میں ڈر بڑھتا جا رہا ہے، اوپر سے یہ کووڈ سچویشن تھی، لوگوں کا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا. اب لوگ پریفر کرتے ہیں اکیلے رہنا.
اور وہ اسی کو ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے, ایک ہی کمرے میں ہوتی ہے یا ایک ہی گھر میں ہوتی ہے, اور وہ دنیا سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے, صرف ڈیلنگ کے لیے, بزنس کے لیے, اور بزنس کے دوران بھی ان کے مائنڈ میں ڈر ہوتا ہے. لوگوں میں ڈر اصل میں بڑھ رہا ہے صرف ان سوسائٹیز کی وجہ سے شاید. اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے اصل میں ڈیولپمنٹ زیادہ سے زیادہ شروع کر دیا اور انہیں لگتا ہے یہ زیادہ سیفٹی فیکٹر ہے, لیکن مینٹلی دے آر ڈسٹرائنگ دیم سیلف. ایکچولی وہ زیادہ خود کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. محلے سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ سبھی ایک دوسرے کو انسان سمجھتے تھے. اب وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا صرف ڈر کی وجہ سے. اسے لگتا ہے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے جانور آپ پہ حملہ کرتا ہے ڈر کی وجہ سے اصل میں ریئلٹی میں. اور لیکن ایسا نہیں ہو رہا, چیزیں ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں. یہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. اچھا ایک چیز اور شاہ جی, آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جو جگہیں جو ہیں وہ پلانڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا جو کمرشل ہوتا ہے نا, جو کمرشل ہے اس کے پاس جو ریزیڈینشیل ہوتا ہے نا وہ مہنگا ہوتا ہے. سپوز آپ کچھ ایریاز ایسے دیکھ لیں کہ جو جیسے فار ایگزامپل شاہ عالمی, ٹھیک ہے, شاہ عالمی ایک کمرشل ہب ہے, اس کے پاس جو ریزیڈینشیل بھی ہوگا نا, سمن آباد دیکھ لیں آپ, سمن آباد کر لیں کہ اس کے پاس جو کمرشل کے پاس جو ریزیڈینشیل بھی ہے نا وہ بھی مہنگا, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جو کمرشل کے پاس ریزیڈینشیل سوسائٹیز میں ہیں وہ سستے ہیں. مطلب کہ سوسائٹی کے اندر ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے اگر وہ ریزیڈینشیل ایریا میں ہے تو وہ مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ایک ریزیڈینشیل پلاٹ کسی مارکیٹ کے پاس ہے تو وہ سستا ہے. کیا ریزن ہے, مطلب یہ اتنا ڈبل سٹینڈرڈ چیز کیوں ہے؟ مجھے ایسے آپ سمجھ آ رہے ہیں نا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شہر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ جو کمرشل آپ کے ہبز ہیں اصل میں تو آپ نے ڈکلیئر کیے نہیں ہوتے. جب 2 4 10 20 دکانیں وہاں بن جاتی ہیں, اس کے بعد کوئی پلازا بن گیا, کوئی اور چیز بن گئی, تو اینڈ میں آپ کا ایل ڈی انٹروین کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ کرتا ہے کیا ہے جی, اس کے بعد اسے کمرشل ہب ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس میں بہت سارے ریزیڈینشیل ہاؤسز ہوتے ہیں جو کمرشل کے اندر آ جاتے ہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہو گئی. اور دوسری جو آپ نے سوسائٹیز کی بات کی ہے اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی پلانڈ ہوتی ہیں, اور سوسائٹی میں انسان جاتا ہی اس وجہ سے ہے کہ یار میں ذرا شور سے دور ہوں. تو جو اس کے پاس ریزیڈینشیل آپ کے پاس پلاٹس وغیرہ آئیں گے تو ویسے انسان کوشش کرتا ہے کہ یار میں پہلے یہاں پہ آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میں ذرا شور سے دور ہوں. تو شاید اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ لوگ پسند نہیں کرتے, تو وہ جو ریزیڈینشیل جو پلاٹس کے ریٹس ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ یہ دیکھیں آپ نے سٹی ہبس کے اندر. اچھا بٹی صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70+ ایئرز ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ریزن ہے کہ ابھی تک ہم اپنا ایک آرکیٹیکچرل سٹائل کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ مطلب ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس نا کوئی آرکیٹیکچرل سٹائل نہیں ہے. مطلب کہ آپ کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بلڈنگس دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کنٹری ہے, ایسے ہی ہے. میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ بات یہ ہونی چاہیے کہ 1857 سے پہلے کوئی ہمارے پاس آرکیٹیکچر تھا, یعنی یہ تو ہم اب کی بات کر رہے ہیں نا کہ آفٹر میکنگ آف پاکستان, یعنی جب ہماری حکومت تھی یہاں پہ مسلمانوں کی تب ہمارے پاس کوئی آرکیٹیکچر سٹائل تھا. میں ایک بات کروں گا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک آرکیٹیکچر سٹائل تھا, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس بعد میں خرابی کی ہے ہم نے. ہاں بالکل, کسی حد تک ہاں کیوں ہم اپنے سٹائل سے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہاں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تک ہماری ایک اپنی سنگل انڈیویجویلٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اپنی سنگل انڈیویجویلٹی آ گئی, ٹھیک ہے, 1947 کے بعد. میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایز ان پاکستان برے صغیر کی بات نہیں کر رہا میں, ایز ان پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایز ان پاکستان ہم نے آرکیٹیکچر کی طرف کیوں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی. کیونکہ ابھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پاکستان کے اندر ہر طرح کے گھر, آپ کو اسپینش گھر بھی ملیں گے, آپ کو امریکن سٹائل ہاؤسز بھی ملیں گے, آپ کو کہہ لیں کہ عربک سٹائل ہاؤسز بھی ملیں گے. مطلب آپ کو ایک انڈیویجویلٹی نہیں فائنڈ آؤٹ کر پا رہے آپ. میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. جی بٹی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کہ مطلب کہ اصل میں پاکستان کے اندر کچھ علاقے ہیں جہاں پہ انڈیجینیس آرکیٹیکچر, مطلب جو ادھر کا لوکل سٹائل ہوتا ہے یا ماحول کے مطابق وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے.
مگر زیادہ تر اصل میں آرکیٹیکچر میں جو ہمیں ایجوکیشن دی جاتی ہے ہمیں ریسرچ کرنا نہیں بتایا جاتا. ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے صرف گھر ڈیزائن کرنے کے لیے یا پھر ماحول کے مطابق بھی ہمیں بتایا جاتا ہے, لیکن پراپر ریسرچ جو تھیوریٹیکل ریسرچ ہے جو ہم چیزوں پہ انوائرمنٹ کے مطابق ریسرچ کر سکیں وہ نہیں ہمیں بتایا جاتا. زیادہ تر ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد. اگر ریسرچ کرنا ہمیں بتایا جائے پراپر, اس پہ انفلوئنس زیادہ ریسرچ پہ ہو تو اسٹوڈنٹس باہر نکلیں اور اسے ڈیولپ کریں, اپنے انوائرمنٹ کو ڈیولپ کریں. اسٹوڈنٹ باہر نکلتے ہیں وہ پیسے کمانے کے چکر میں وہ خود کو ویسٹ کرتے ہیں, فائنلی ایک آفس بنا کے وہاں پہ ایک اسٹائل باہر کا کہیں سے اٹھاتے ہیں یا اپنا کچھ بناتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ کے مطابق وہ بہت کم چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. انہیں اصل میں ٹریننگ ہی ان کی ڈگری میں کے دوران ہی ان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے اپریسیشن والی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ایفرٹس میں اسٹرگلس میں پھنسا رہتا ہے اور کبھی اپنے خود کے اوپر یا اپنے ملک کے اوپر ریسرچ نہیں کرنا چاہتا یا اپنے ماحول کے اوپر ریسرچ نہیں کرنا چاہتا. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے وہ جابس پہ ہی اینڈ اپ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے اصل میں ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ پراپر اصل میں. اچھا ایجوکیشن سسٹم تو چلیں ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ کسی حد تک چلیں وہ کرتا ہے کام کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم نا بیک اینڈ آف پہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ پروفیشنلی آرکیٹیکٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, 24 کی عمر اس نے کراس کر لی, اس کا مطلب ہے اس کا لاجیکل برین جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ کرنی ہے ہم نے کہ کلائنٹ کا کیا رول ہے, مطلب کلائنٹ کیا اتنی لبرٹی یا اتنی فریڈم دیتا ہے آرکیٹیکٹ کو کہ ہاں یار کہ آپ بنا سکو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ کلائنٹ کا کس حد تک رول ہے. اصل میں کلائنٹ کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. اسے بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے 3 کمرے چاہیے, 4 کمرے چاہیے, ان کمروں میں کھڑکی کہاں سے آنی ہے, دروازہ کہاں سے آنا ہے, یہ ایک آرکیٹیکٹ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے جو اصل میں ریئلٹی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. کلائنٹ کو صرف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ کمرہ یہاں پہ ہونا چاہیے, یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کلائنٹ کو اویئرنیس نہیں ہوتی اس چیز کی. یعنی آپ کا کہنے کا مراد یہ ہے کہ کلائنٹ کی اویئرنیس کا ایشو ہے. اچھا میں یہی بات نا اب شاہ جی سے کروں گا کہ شاہ جی آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اب سوسائٹیز کے اندر کی پلاٹ کی جو کٹنگ ہوتی ہے ایک ہی طرف آپ کو فیس ملتا, ٹھیک ہے, جو فرنٹ ہے وہ ایک ہی مل گیا آپ کو. اب یو آر باؤنڈیڈ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اسی طرف ہی فرنٹ نکالنا, ٹھیک ہے. ایز این آرکیٹیکٹ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ یار بیسٹ فیسنگ جو بر صغیر کے لحاظ سے ہے وہ نارتھ فیسنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سوسائٹیز کی کٹنگ بھی اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ہونی چاہیے کہ سب کو نارتھ فیسنگ ملے جس حد تک مل سکتی ہے, جبکہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ وہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو یہ لگ جاتی ہے نا کہ آپ کو نارتھ فیسنگ بھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے, اور دوسرا بائی لاز اس طرح کے اپلائی ہو رہے ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اتنا پراپر ڈیزائن کر ہی نہیں پاتے کہ وہ ایک بیوٹی کا ایلیمنٹ بھی رکھ سکے اور ایز ویل ایز اس کے اندر جو آپ کی سسٹینیبلٹی ہے اور یہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں ڈال سکیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا کہ مطلب سوسائٹیز جو ہیں کس حد تک رول پلے کر رہی ہیں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے اندر؟ سوسائٹیز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں اس میں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے آپ 100% تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نارتھ فیسنگ میں جتنے آپ کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں آپ لے کے جائیں, لیکن آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ زیادہ کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ایک تو کام آپ کو یہ کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو تھوڑی بہت جو ہے نا بائی لاز میں تبدیلی کر دینی چاہیے. یعنی جو لاز آپ کے نارتھ سائڈ پہ آپ کے جو پلاٹس آ رہے ہیں نا وہ لگ رہے ہیں تو ان میں آپ کے بائی لاز ذرا ڈفرینٹ ہونے چاہیے, اور آپ کی جو ویسٹ فیسنگ پہ آ رہی ہے تو اس کے آپ کے بائی لاز اگر ڈفرینٹ ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ آسانی سے کیٹر کر سکتے ہیں, آپ بہت حد تک آپ کر لیتے ہیں. تو یہ تو اس کا ہو گیا جواب. لیکن آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے آپ نے یہ بات کر رہے تھے اور بڈی صاحب ہمارے بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل آپ کو یاد ہوگا آج سے 20-30 سال پہلے ہمارے جو
बाथ रूम हमारे बनते थे हमारे कमरों से दूर बनते थे। मसला यहाँ पे दोनों तरफ है, क्लाइंट भी एक तरह का जाहिल है और आर्किटेक्ट भी जाहिल है। वो अपने कल्चर को जानता ही नहीं है कि हमारा आज से 30, 40, 50 साल पहले कल्चर क्या था, क्योंकि वो कल्चर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। और क्लाइंट का मामला ये है कि हम इतना तरफ हमारा झुकाव हो गया वेस्ट की तरफ, हम उधर का जो बाथरूम देखते हैं क्लाइंट ये कहता है कि यार ऐ चाहिए मैनू बाथरूम, उधर का कमरा हम देखेंगे यार ऐजा मैनू कमरा चाहिए। तो क्योंकि हमें असल में ज़रूरत इस बात की है, सबसे ज़्यादा ज़हनी ग़ुलामी का हम शिकार हैं। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आर्किटेक्चर छोड़ के हम किसी भी फील्ड में हम कोई चीज़ अपनी डेवलप कर ही नहीं सकते। शायद जी मैं ना एक बात करूंगा यहाँ पे कि आपने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही था कि बाथरूम्स जो थे वो हमारे अभी भी आप वर्नैकुलर स्टाइल में और इंडिजिनस स्टाइल में दोनों में आपको मिलता है कि आपके बाथरूम्स जो है ना वो घर से थोड़ा दूर होते हैं। मतलब घर से दूर से मुराद ये है कि घर की टेरिटरी में ही होते हैं या घर की बाउंड्री में ही होते हैं, लेकिन जिस तरफ आपके बेडरूम्स हैं उससे थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, यही हाल किचन के साथ भी होता है। ठीक है, ताकि जब कोई चीज़ खाना पक रहा है तो वो पूरे घर में स्मेल ना फैले। ऐसे ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, ये किसी हद तक फैसिलिटी है। ठीक है, कि किसी हद तक फैसिलिटी है कि एक इंसान जो है फॉर एग्जांपल वो व्हील चेयर पे है तो उसके लिए आसानी है कि वो इतनी दूर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जो है ना अपने कमरे के अंदर ही अपना वॉशरूम यूज़ कर सकता है। मेरे कहने से मुराद ये था कि वो फैसिलिटी तो उसको वही मिले कि बात तो उसको अटैच ही मिले, लेकिन उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर हुई हो, कि वो घर इस तरह डिज़ाइन हुआ हो कि उसमें कोई ऐसा मसला ना हो। मतलब हमने सारी चीज़ें रूल्स वगैरह पढ़े हैं तो वो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन अगर करें, और थोड़ी सी हमें कह लें कि फ्रीडम मिलनी चाहिए क्लाइंट की तरफ से, और थोड़ी सी हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए बायलॉज की तरफ से भी। ठीक है, तो थोड़े से चेंजेस हमें जो है ना वो बायलॉज में भी करने पड़ेंगे। हम इतना स्ट्रिक्टली उनको फॉलो ना करवाएं तो शायद हम कोई बेहतर चीज़ें या बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकालने शुरू कर दें। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा शाह जी कि जैसे ही घर बड़े बनते हैं, मतलब 2 कनाल का, 3 कनाल का, 4 कनाल का घर हो, तो उसमें आपके पास बायलॉज के अलावा इतनी जगह बच जाती है कि आप बहुत आराम से किसी भी स्टाइल में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम छोटे जो हमारे घर हैं, मतलब जो छोटे घर हैं 10 मरले के, 5 मरले के, 8 मरले के, हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि बायलॉज जो चेंजिंग्स करनी है, चले बड़े घरों में तो नहीं, लेकिन बायलॉज की चेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी फ्रीडम जो है वो हमें छोटे प्लॉट्स के अंदर देनी ही चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं ना, जिस तरह आपके 5 मरला, 10 मरला, आपके 12 मरला, 15 मरला है, अब हमारा हो गया रहा है हमारा। आप DHA के अगर आप देख लें तो आप डबल स्टोरी से ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल से अब क्योंकि हमारे पास आप ये कह लें कि क्योंकि घर हमारे पास कम है और पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वर्टिकल प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। हमें बायलॉज को थोड़ा बहुत ना हमें रीसेट करना चाहिए और हमें वर्टिकल प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए और 3-4 स्टोरीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए। उनके अंदर हम तब्दीली कर लेंगे। आप फर्स्ट फ्लोर में क्या बना सकते हो, आप सेकंड फ्लोर में क्या बना सकते हो, आप थर्ड फ्लोर में क्या बना सकते हो, ताकि हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाहे उसके पास स्पेस थोड़ी है लेकिन एक आर्किटेक्ट को भी कुछ खेलने का मौका मिले, कुछ बनाने का मौका मिले कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बना सके। तो अगर हम ये 2-3 चीज़ों के ऊपर हम काम करें तो ये हम शिक ख़त्म करें कि आप डबल स्टोरी से ऊपर नहीं जा सकते। आप जिस तरह LDA रूल्स हैं और DHA रूल्स हैं, तो LDA तो आपको इजाज़त देता है, लेकिन बाज़ सोसाइटियाँ जो हैं वो इजाज़त नहीं देती। हालांकि काम वो कर रही हैं, अंडर LDA काम कर रही हैं, लेकिन इजाज़त नहीं देती। तो इन तमाम चीज़ों का नोटिस जो है वो LDA को लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं लेती वो। चलें शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी और शाह जी आपका भी। तो मेरे ख़्याल से अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं चा पीसों के अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग शख्सियत और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।